امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی یوم آزادی کی تقریبات میں بڑے پیمانے پر ہونے والی آتش بازی کے بعد چند گھنٹوں کے لیے دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ سوئس کمپنی IQ ایئر کے مطابق وائٹ ہاؤس کے تحت 40 منٹ میں 8,50,000 گولے فائر کر کے عالمی ریکارڈ بنانے کی کوشش کے باعث فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار محفوظ حد 35 کے بجائے 200 مائکرو گرام سے تجاوز کر گئی۔ اس سنگین صورتحال کے بعد واشنگٹن، ورجینیا اور میری لینڈ میں کوڈ پرل ہیلتھ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تاہم دوپہر کو ہونے والی بارش نے فضا کو مزید خراب ہونے سے بچا لیا۔ دوسری جانب امریکی ماحولیاتی تحفظ ایجنسی نے اس منفرد مظاہرے کو ملکی روایت کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کا دفاع کیا۔ برطانیہ سمیت یورپی ممالک میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید ہیٹ ویو نے تباہی مچا دی ہے، جس کے باعث فرانس، اسپین، پرتگال اور یونان کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو چکی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اب تک پیرس کے ہجوم سے 1.5 گنا زائد یعنی 17,000 ایکڑ اراضی راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے اور گرمی کی اس لہر سے اب تک 4,000 سے زائد اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ صورتحال اس حد تک سنگین ہے کہ جنوبی فرانس میں کیمپ سائٹ سے 3,000 سیاحوں کو جان بچا کر بھاگنا پڑا، قصبوں میں گھر جل گئے اور ہوائی اڈے بند کرنا پڑے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ لارنٹ نونیز نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ اس آفت کے باعث مشہور ٹور ڈی فرانس سائیکلنگ ریس کا انعقاد بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اور چین کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں طوفانی بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 15 ہو گئی ہے، جبکہ 9 افراد لاپتہ اور 275 زخمی ہیں۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق شدید صورتحال کے پیش نظر ہزاروں شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے اور صدر شی جن پنگ نے تمام اداروں کو ریسکیو کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب جنوبی خطے کوانگژی میں سمندری طوفان میساک کی لائی گئی تباہی سے 2 افراد ہلاک اور 48,000 سے زائد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ گوانگژی کے دارالحکومت ناننگ میں سیلابی ایمرجنسی نافذ ہے، جہاں ایک آبی ذخیرہ کا بند ٹوٹنے سے متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سمیڈا سے متعلق ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں چھوٹے اور بڑے درجے کے کاروبار کی ترقی، برآمدات میں اضافے اور صنعتی سہولتوں کے فروغ پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران سمیڈا حکام نے SMEs کی سہولت کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی، جس پر وزیر اعظم نے برآمدات میں اضافے کے لیے چھوٹے کاروباروں کی قرضوں تک رسائی کا جامع لائحہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کسانوں کو اجناس اور پھلوں کی پروسیسنگ کی آگاہی دینے اور نوجوانوں بالخصوص خواتین انٹرپرینیورز کو صنعتیں لگانے میں معاونت فراہم کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ SMEs کی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات ضروری ہیں۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے بھی شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول پر عائد پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھتہ فوری طور پر ختم کیا جائے، کیونکہ ہر 1 لیٹر پیٹرول پر عوام سے 100 روپے سے زائد ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ معمولی کمی ناکافی ہے اور کسی بھی صورت پیٹرول کی قیمت 225 روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بڑے بڑے جاگیرداروں کو چھوڑ کر غریب اور مڈل کلاس موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑیاں چلانے والوں پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ LPG گیس بھی سرکاری نرخوں کے برعکس دگنی قیمت پر مل رہی ہے اور جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ کر احتجاج نہیں کریں گے تب تک حکومت یہ مسائل حل نہیں کرے گی۔ اور شام کے دارالحکومت دمشق میں وزارت صحت کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب 2 زوردار دھماکے سنے گئے ہیں، جس کے بعد علاقے کی سڑکیں بلاک کر کے سخت حفاظتی اقدامات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ دھماکے اس ہوٹل کے قریب ہوئے جہاں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے قیام کی توقع تھی۔ تاہم شامی سرکاری ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ فرانسیسی صدر بحفاظت صدارتی محل پہنچ چکے ہیں، جہاں نئے شامی صدر احمد الشرع نے ان کا استقبال کیا۔ واضح رہے کہ سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایمانوئل میکرون دمشق کا دورہ کرنے والے یورپی یونین کے پہلے بڑے رہنما ہیں اور ابتدائی طور پر ان دھماکوں کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ عمان کے شہر لیما کے مشرق میں تقریباً 8 ناٹیکل میل کے فاصلے پر ایک آئل ٹینکر پر گولہ لگا ہے، جس کے نتیجے میں جہاز میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی کے مطابق خوش قسمتی سے اس واقعے میں اب تک کسی جانی نقصان یا ماحولیاتی آلودگی کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ابنائے حرمت سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس کارروائی کے دوران کم از کم 2 میزائل داغے گئے ہیں۔ علاقے میں اس واقعے کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔
ایران کے سابق رہبر اعلیٰ علی خامنئی شہید کی آخری رسومات میں لاکھوں افراد اور عالمی رہنماؤں نے شرکت کی، تاہم نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی کی عدم موجودگی نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ مجتبیٰ خامنئی گزشتہ فروری میں اسرائیلی فضائی حملے کے بعد سے منظر عام پر نہیں آئے ہیں، جس میں ان کے والد اور اہلیہ شہید جبکہ وہ خود مبینہ طور پر زخمی ہوئے تھے۔ ایرانی حکام اس غیر حاضری کی وجہ سیکیورٹی خطرات بتا رہے ہیں، لیکن عوامی اور سیاسی حلقوں میں ان کی صحت کے حوالے سے تشویش اور قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے جنازے کے موقع پر دھمکی آمیز بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مستقبل میں کسی ایرانی رہنما نے اسرائیل کے خلاف اقدامات کیے تو اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق نئے رہبر کا طویل عرصے تک عوامی منظرنامے سے دور رہنا اندرونی خدشات میں اضافہ کر سکتا ہے۔